اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 مارچ 2026 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے متعلق ہم احادیث جو ہیں ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اب تھوڑی سی کچھ اور احادیث سناؤں گا، اس کے بعد پھر وہ جو اعتراضات قرآن کریم کی آیات میں ہوتے ہیں وہ ضروری ہیں کہ وہ آپ سب کو بتا دیے جائیں۔ تو علامہ ابوالقاسم عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی متوفہ 571 ہجری یہ لکھتے ہیں کہ زبیر بن بکار نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کچھ تحائف دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ وہ قاصد کافی عرصہ وہاں ٹھہرا رہا۔ جب وہ واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ کس چیز نے تمہیں وہیں روکے رکھا۔ قاصد تھے، بس جاتے خط دے کر آ جاتے، اتنا عرصہ وہ جو وہاں رہے ہو، تو اگر چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تمہیں کس چیز نے وہاں روکے رکھا۔ اس نے عرض کی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے حسن و جمال نے تجھے وہاں روکے رکھا۔ ان کی محبت اتنی زیادہ تھی، ان کی شفقت اتنی زیادہ تھی، ان کی مہمانداری اتنی زیادہ تھی، ان کی محبت اپنے مہمان سے اتنی زیادہ تھی کہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ادھر سے نکلے۔ اس نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، میں ان کے حسن و جمال کی دلکشی میں کھویا رہا۔ روز العنف جلد نمبر 2 صفحہ 91۔ محدث کبیر امام ابو نعیم بن عبداللہ اصفہانی متوفہ 430 ہجری وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، یہ حیرہ بیضا ہے جسے میرے سامنے لایا گیا، یہ شیمہ بنت نفیلہ اسدیہ اپنے خچر شہبا پر کالا دوپٹہ اوڑے موجود ہے۔ خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حیرہ کو فتح کر لیا اور ہم نے شیمہ کو اسی حالت میں پایا، تو کیا وہ میری ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ تیری ہو گئی۔ یعنی وہ جب کوئی مسلمان جنگ کرتے ہیں اور کافروں کو غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو ادھر کے جو لوگ برسر پیکار ہوں، لڑائی کرنے والے، ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو، جو لڑنے کے لیے آتے ہیں ان کو، اور پھر وہ مجاہدین ان کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا۔ اور یہ یاد رکھیں، مسلمان جو ہے وہ اس کو کنیز نہیں بنایا جا سکتا کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں تو یہ وہ لوگ ادھر کی عورتوں کو کنیز بنائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کنیز بنایا جائے گا کافروں کے ساتھ جب جنگ ہو تو تب۔ پھر حضرت خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے چل پڑے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ پھر حضرت خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ حیرہ کی طرف چل دیے۔ جب مسلمانوں کا لشکر حیرہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے انہیں شیمہ بنت بقیلہ سیاہی مائل ایک طاقتور خچر پر سوار ملی۔ نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتایا تھا کہ تم پہنچو گے ادھر، پہلے جاؤ گے حیرہ، اور پھر وہاں سے جاؤ گے، 2 جگہوں کو بتایا تھا۔ تو جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت بیان فرمائی تھی، چنانچہ اسے دیکھتے ہی خزیم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا دعویٰ کرنے لگے کہ میں تو جب روانہ ہوا تھا تو مدینہ میں مجھے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ تمہیں جس حال میں ملے وہ تمہاری ہے۔ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی گواہی حضرت محمد بن مسلمہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دی۔ وہ بھی اس محفل میں تھے، انہوں نے کہا ہاں یہ سچ کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو کہا تھا۔ لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیمہ حضرت خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ پھر شیمہ کے پاس کا بھائی عبد المسیح قلعے سے نیچے اتر کر آیا اور خزیم سے کہنے لگا، شیمہ کو مجھے بیچ دے۔ خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بخدا میں 1000 سے کم نہیں بیچوں گا۔
چنانچہ عبد المسیح 1000 دے کر شیما کو لے گیا، پھر کہنے لگا اگر تم 1,00,000 بھی مانگتے تو میں وہ بھی دینے کو تیار تھا۔ خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تو یہ سمجھتا رہا کہ مال 10,100 یعنی 1,000 سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، تو میں نے اپنی طرف سے سب سے بڑی قیمت لگائی تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ والی قیمت بھی لگا سکتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں جلد نمبر 1 صفحہ 364 یہ امام ابو نعیم اس کو لے۔ سیرت النبوی میں ابن ہشام جلد نمبر 4 صفحہ 46 پر یہ روایت کو لے کر آئے۔ اسی روایت کو امام بخاری اپنی تاریخ میں لے کر آئے، طبرانی نے معجم الاوسط میں، اور امام بیہقی دلائل النبوہ اور امام ابو نعیم بھی دلائل النبوہ میں لے کر آئے ہیں، یعنی کثرت سے اس کو محدثین نے بیان کیا کہ یہ دیکھیں ابھی روانہ بھی نہیں ہوئے تھے، اور پہلے سے ان کو کہا کہ پہلے ادھر جاؤ گے پھر ادھر جاؤ گے، پھر یہ بھی کہا فتح ہو جائے گا اور وہ تمہیں اس جو وہاں کی مالکہ ہے وہ تمہیں اس حال میں ملے گی۔ پوری کیفیت نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتا دی تھی۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی 458 ہجری یہ روایت کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس کے بعض اعضاء جنت میں پہلے داخل ہوں گے، تو اسے چاہیے وہ زید بن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ حضرت علی نے روایت کیا، تو اب نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتایا ہے کہ حضرت زید بن سوحان جو نبی علیہ السلام کے شروع کے ساتھیوں میں سے تھے کہ ان کے اعضاء جنت میں پہلے جائیں گے۔ تو اب جنت کا موقع کب آئے گا؟ ظاہر ہے جب دنیا ساری ختم ہو جائے گی، حساب کتاب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جنت کی باری ہے نا۔ تو اب جنت میں اعضاء سب سے پہلے کس کے جا رہے ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اس کا ریزن بھی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روایت کیا دلائل النبوہ جلد نمبر 6 صفحہ 416 امام بیہقی نے، اور خصائص الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ 238، البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ 209۔ امام محمد بن سعد طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ یہ متوفی 230 ہجری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز جب صحابہ کے قریب ہوئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ رات ہم نے آپ سے یہ سنا جندب کیا ہے؟ جندب زید نے اس سے خیر قطع کر دیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 آدمی ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کو تلوار مارے گا جس سے حق و باطل کے درمیان تفریق ہو جائے گی، حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں گے، دوسرے کا ہاتھ اللہ کے راستے میں کاٹا جائے گا اور دوسرے موقع پر وہ قتل ہوگا، یعنی ایک جنگ میں ہاتھ کٹے گا اور دوسری جنگ میں قتل ہوگا۔ اجلا کہتے ہیں جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کی موجودگی میں ایک جادوگر کو قتل کیا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ یوم جلولہ کے موقع پر کاٹا گیا اور جمل کے دن قتل ہوئے۔ تو اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک ایک واقعہ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، اپنے جو ارد گرد کے ساتھی ہیں کہ کیا کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 6 صفحہ 123، الاستیاب فی معرفت الاصحاب یہ امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 556 اور رقم ہے 852۔ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسرا کے کنگن لائے گئے، ان دونوں کنگنوں کو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا گیا، ڈھونڈ کر ان کو بلایا۔ سراقہ بن مالک، وہ کنگن ان کے شانوں تک پہنچے، یعنی اتنے بڑے تھے کہ ہاتھ میں ڈالے تو ادھر تک آ گئے، اتنے بڑے کنگن تھے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ کسرا بن ہرمز کے کنگن سراقہ بن مالک بنی مدلج کے اعرابی کے ہاتھوں میں ہیں۔
اس روایت کو خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 193 پہ، مواہب اللدنیہ جلد نمبر 3 صفحہ 96، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر اس کو جلد نمبر 6 صفحہ 191، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو لکھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کنگنوں کو اس بنا پر پہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کسرا کے کنگن پہن رکھے ہیں۔ یہ اس طرح تھا کہ نبی علیہ السلام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ میں تھوڑا سا سناتا ہوں، اگر یہ اس میں نہ ہوا تو پھر آپ کو تھوڑی اور ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ علامہ ابوالقاسم بن عبد الرحمن سہیلی، یہ متوفہ ہیں 571 ہجری میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ حضرت سراقہ کو اس لیے پہنایا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت بشارت دی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے فرمایا ان قریب ایران کے شہر فتح ہو جائیں گے، کسرا کا ملک مسلمانوں کے زیر نگیں ہوگا، لیکن حضرت سراقہ کے دل نے اسے ناممکن سمجھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی ریاستیں، سلطنتیں اور اس زمانے کی سپر پاورز، ہم مسلمان، ہمارے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ تلوار۔ اصل میں سراقہ سے ملاقات نبی علیہ السلام کی اس وقت ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے۔ یہ آپ کو جو اسیسنز مختلف بھجوائے تھے نبی علیہ السلام کو کسی طرح ڈھونڈ کر تو آپ کو شہید کرنے کی نیت سے، تو یہ ان میں سراقہ بن مالک بھی تھا۔ اور یہ وہی ہے کہ جب یہ آپ ایک جگہ پر استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو یہ آپ کی طرف بڑھا، تو یہ نبی علیہ السلام کو آہٹ محسوس ہوئی، تو آپ نے دیکھ لیا، تو وہ گھوڑے پر سوار تھا، تو کہنے لگا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے منہ سے فوراً بے اختیار نکلا میرا اللہ۔ اور اسی وقت یہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، اور اس قدر دھنس گیا کہ اس کے گھوڑے کے جو ٹخنے ہوتے ہیں نا، گھٹنے جو تھے، وہ بھی زمین کے اندر دھنس گئے، اور یہ نیچے گر پڑا۔ پھر سنبھلا اور پھر تلوار نکالی اور دوبارہ قصد کیا حملے کا، تو پھر اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، تو رونے لگا، معافیاں مانگنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، معاف بھی کیا، اور پھر یہ کہا، اس کو سنایا سراقہ کو کہ ان قریب ایران کے شہر فتح ہو جائیں گے، کسرا کا ملک مسلمانوں کے زیر نگیں ہوگا، لیکن سراقہ کے دل میں اسے ناممکن سمجھا کہ وہ کسرا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب اس کے زیورات اسے پہنائے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ تو اتنا بڑا بادشاہوں کا بادشاہ، اور اس کے ہاتھ کے کنگن مشہور تھے، اس زمانے کے قیمتی ترین پتھر لگے ہوئے تھے اس میں، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جب اس نے چڑھایا تو اس کے کاندھوں تک پہنچے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سراقہ اگرچہ ایک بدو تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ اعزاز بخشا۔ تو یہ جب وہ فتح ہوئے اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیونکہ تقسیم چل رہی تھی، تو وہ کنگن جب اٹھائے گئے بڑے بڑے، تو آپ نے کہا اس کو الگ کر دو۔ وہ تاج بھی جو اس کا تھا بہت بڑا، آپ نے کہا اس کو بھی الگ کر دو۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ۔ اب لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، تو وہ جب سراقہ کو آیا، اس کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بھولا تھا کدھر، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنائے، اس ہاتھ میں بھی، اس ہاتھ میں بھی، اور تاج اٹھا کے اس کے سر پہ رکھا، اور کہا اللہ کی شان ہے کہ جس نے کسرا کے کنگن اور اس کا تاج سراقہ کو پہنائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ہجرت ابھی کی بھی نہیں تھی، تب کہہ دیا تھا، یہ نبی علیہ السلام کا علم نہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی متوفہ 430 ہجری، وہ لکھتے ہیں ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے، اور ربی رحمہ اللہ ہم میں سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا اور سخت روزے رکھنے والا تھا۔ اس کی وفات ہو گئی، نمازیں بھی کثرت سے پڑھتا تھا اور روزے بھی کثرت سے رکھتا تھا۔ ہم اس کے ارد گرد کھڑے تھے،
اور کسی کو کفن خریدنے کے لیے بھیج چکے تھے۔ اچانک اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، مر گیا ہے، کفن کے لیے بھجوا دیا ہے، بھائی اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، تو اپنے اوپر سے کپڑا ہٹاتا ہے مرنے کے بعد۔ سب کو سلام کیا، لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا، اے بنی عابس کے بھائی، کیا تم موت کے بعد گفتگو کر رہے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمہارے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اللہ تعالیٰ بالکل غصے میں نہ تھا۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ وہ بڑا زیادہ وہ کہائی کا مظاہرہ کرے گا، میں تو اس حال میں ملا کہ ذرہ برابر بھی میں نے جلال محسوس نہیں کیا۔ اس نے میرا پھولوں، خوشبو، ریشم کے بچھونوں سے استقبال کیا، ریشم والے بچھونے میرے لیے بچھائے کہ اس پر بیٹھو، مجھے پھول دیے، مجھے خوشبو دی گئی، استقبال کیا۔ سنو، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ کے منتظر ہیں، لہٰذا جلدی کرو اور مجھے دیر نہ ہونے دو۔ پھر ایسا ہوا جیسے ایک کنکر کو تشت میں پھینکا جاتا ہے، یعنی اتنی تیزی سے وہ اس کو اٹھا کر لے کر گئے، جیسے کسی پتھر کو پھینکو تو پتھر تیزی سے جاتا ہے، اس طرح وہ لوگوں کے کاندھوں پر پہنچے وہاں پر۔ اس کے بعد یہ معاملہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت میں سے ایک شخص موت کے بعد کلام کرے گا۔ خود بھی سوچتی تھی ہوں گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ کس نے کلام کیا ہے۔ حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء، جلد نمبر 4 صفحہ 367۔ امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط میں بسند حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جو مرنے کے بعد کلام کرے گا۔ اسی طرح امام بیہقی نے صحیح بتا کر ابو نعیم کے طریق سے سیم یہی روایت کی ہے، اور بھی ان کو محدثین نے، امام ذہبی نے اس کو سیر اعلام النبلاء میں لکھا، یہ جلد نمبر 4 صفحہ 361۔ امام ابن ابی حاتم 327 ہجری، الجرح والتعدیل، جلد نمبر 3 صفحہ 456۔ محدثین نے کثرت سے اس کو بیان کیا۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں، امام بہقی، امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے بطریق محمد بن زیاد الہانی رحمہ اللہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے سر پہ رکھا۔ عبداللہ بن بصر ان کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، دست اقدس، فرمایا یہ بچہ ایک قرن تک زندہ رہے گا، پورے ایک زمانے تک زندہ رہے گا۔ قرن زمانے کو کہتے ہیں، تو وہ 100 ہجری تک زندہ رہے، 100 ہجری تک زندہ رہے۔ ان کے چہرے پر محاسا تھا، وہ کالا سا داغ نہیں ہوتا، کالا سا وہ تل جس کو موٹا سا ابھرا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بچہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک یہ محاسا اس کے چہرے سے دور نہ ہو جائے، تو وہ فوت نہ ہوئے جب تک وہ محاسا دور نہ ہوا، 100 ہجری تک زندہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ یہ پورا قرن، پورا ایک زمانہ، یعنی 100 سال تک تو زندہ رہا، اور سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ 235، خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 242، اور حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین جلد 1 صفحہ 360، اور بھی البحر الزخار المعروف بمسند البزار جلد نمبر 8 صفحہ 430، تاریخ الکبیر امام بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 214۔ بہت لوگوں نے اس کو بیان کیا۔ یہ سنیے، امام ابن حبان، یہ متوفہ 354 ہجری ہیں، یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، حسان بن ثابت تو نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور یہ
مشہور شاعر بھی ہیں، نعت گو شاعر ہیں. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ممبر لگوایا کرتے تھے ان کے لیے، اور اس ممبر پر بیٹھ کر تو کہتے تھے حسان میری نعتیں پڑھ. تو نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پڑھا جاتا تھا. تو اب حسان بن ثابت کے اشعار، یہ 3 اشعار ہیں الگ الگ، میں آپ کو سناتا ہوں 2-3. یہ اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا عقیدہ کیا ہے. آپ کے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ ایسے نبی محترم ہیں جو ان چیزوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں جنہیں لوگ نہیں دیکھ سکتے. وہ ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اگر آج وہ کوئی غیب کی بات کہہ دیتے ہیں تو آج یا کل چاشت کے وقت تک وہ ضرور رونما ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کرتا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت مبارک ہو. در حقیقت جس سے اللہ تعالیٰ سعادت مند کرتا ہے وہی سعید ہوتا ہے. یہ سیرت النبویہ والاخبار الخلفاء للابن حبان، یہ صفحہ 137. اسی طرح ان کو اشعار کو امام ابو القاسم عبداللہ سہیلی انہوں نے روض العنف میں بیان کیا، جلد نمبر 2 صفحہ 325. یہ ایک دوسرے صحابی ہیں، یہ بھی نعت گو ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بھی نعتیں پڑھا کرتے تھے. ان کا نام ہے عبداللہ ابن رواح. اب ان کے کچھ اشعار سنیں. اب یہ وہ اشعار ہیں جو نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ان کو اگر دیکھیں، اگر یہ کچھ غلط بات کرتے تو نبی علیہ السلام روکتے. تو ان باتوں میں اگر کوئی غلط بات ہوتی نبی علیہ السلام ٹوک دیتے، نہیں ایسا نہ کہو. حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کہ جب اٹھنے والی صبح سے پھلائی پھوٹتی ہے، جیسے صبح ایک دم پورے جہان کو روشن کرتی ہے، اس طرح وہ کتاب جس کی تلاوت ہمارے نبی کرتے ہیں وہ پورے جہان کو روشن کرتی ہے. آپ نے ہمیں اندھے پن کے بعد راستہ دکھایا، بس ہمارے دل یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ جو فرمائیں گے لا محالہ وہ واقعہ ہو کر رہے گا. ہمارے دلوں میں یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا اب ہوگا، ہر حال میں ہوگا. حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صفحہ 336. عبد المالک بن عبید وغیرہ محدثین بیان کرتے ہیں شیبہ بن عثمان اپنے اسلام لانے کی داستان ان الفاظ میں بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب فتح مکہ کا سال آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزور مکہ پر قبضہ کر لیا تو میں نے کہا کہ میں بنو قریش کے ہمراہ بنو حوازن کے پاس حنین میں چلا جاتا ہوں. ظاہر ہے انہوں نے آ کر قبضہ کیا ہے، اب ہم نے تو ان کے ساتھ دشمنی کی تھی، ہمارا کیا بنے گا. ہو سکتا ہے کہ جلد ہی یہ دونوں گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باہم مل کر مقابلہ کریں اور میں موقع پا کر تمام قریش کی ہزیمت کا بدلہ لے لوں. میں کہا کرتا تھا کہ اگر عرب و عجم میں کوئی شخص بھی باقی نہ رہے، سب محمد کی اطاعت کر لیں، تب بھی میں آپ کی اتباع نہ کروں گا. اتنا سخت میں مخالف تھا. چنانچہ میں اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے منتظر تھا. آتش انتقام سینے میں بھڑک رہی تھی. پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے نیچے آئے. میں تلوار سونت کر اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے ان کے قریب ہوا. میں نے تلوار بھی لہرائی ہی تھی کہ بجلی کی طرح آگ کے شعلے بلند ہوئے جنہوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. میں نے بینائی چھن جانے کے خوف سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے. اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب التفات فرمایا اور صبا دی، اے شیبہ میرے قریب آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آ گیا تو آپ نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر پھیرا اور فرمایا اے اللہ اسے شیطان کے شر سے محفوظ فرما. شیبہ بیان کرتے ہیں بخدا وہ گھڑی مجھے اپنی آنکھ، کان اور جان سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے. نبی علیہ السلام کا ہاتھ سینے پر آ جائے اور دعا ایسی ہو کہ اللہ اسے شیطان کے شر سے محفوظ فرما.
میرے سینے کا بغض اور کینہ جاتا رہا۔ وہ سارا کچھ نبی علیہ السلام کے دست اقدس کی مہربانی نے کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میرے قریب آؤ اور قتال کرو۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر تیغ زنی شروع کی، یعنی اب نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ، ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ ابھی مارنے کی غرض سے آیا تھا، ابھی ان کی طرف سے قتال کرنے لگا۔ خدا جانتا ہے کہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ یہ عزیز تھا کہ میں اپنی جان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں۔ اب ایک دم ایسی کایا پلٹی ہے، کہتا ہے میں مر جاؤں لیکن ان کا دفاع ہو، ان کی طرف سے آگے آ جاؤں۔ اس گھڑی میری یہ حالت تھی کہ میرا والد بھی میرے سامنے آتا تو میں اس کو بھی تحقیق کر دیتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکرگاہ کی طرف لوٹے اور خیمہ میں تشریف لائے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا شیبہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جس چیز کا ارادہ فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے دل میں آئی تھی۔ وہ تو دل میں یہ لے کر آیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اللہ تبارک اب دل کی بات نبی علیہ السلام اس کو بتا رہے ہیں بعد میں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے تمام دلی ارادوں سے مطلع فرمایا، حالانکہ میں نے ان ارادوں سے قطعاً کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ میں نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ ظاہر ہے اب غم آ گیا نا کہ میں تو دشمن تھا، عنایت اور مہربانی تو ہو گئی، اب بنے گا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ ظاہر ہے جس کو ہاتھ لگ جائیں، جس کے سینے سے آپ بغض اور کینہ کھینچ لیں، اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جلد نمبر 1 صفحہ 200 صفحہ 448، دلائل النبوہ ابی نعیم صفحہ 171، ابو الحسن بن علی بن محمد الماوردی متوفہ 429، اعلام النبوہ صفحہ نمبر 163، امام محمد بن اسحاق الفاقہی متوفہ 275 ہجری، اخبار مکہ فی قدیم الدہر جلد نمبر 5 صفحہ 92۔ اس طرح اور کثرت سے محدثین نے روایت کیا۔ بس آج کا ٹائم کافی ہو گیا ہے، 2-3 روایات رہ گئی انشاءاللہ وہ اگلے درس میں، اور اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیات جن سے مغالطے میں لوگ چلے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے علم سے متعلق، ان کی تشریح اور تفسیر انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کروں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی، وما علینا الا البلاغ المبین۔